السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، پنجاب میں صوبائی انتخابات کے حوالے سے سو ووٹو جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، اس میں جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب جو اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے سماعت کے دوران بہت اہم ریمارکس دیے۔ وہ ایک موقع پر جذباتی بھی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اوپر تنقید کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ جبکہ ان کا ایک اور جو اہم ریمارکس مجھے لگا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جسٹس مظہر اکبر نقوی صاحب کو انہوں نے بینچ میں اس لیے شامل کیا کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو خاموش پیغام دینا چاہتے تھے۔ جسٹس مظہر نقوی صاحب پر کیا الزامات تھے، وہ بینچ سے کیوں الگ ہوئے، اور چیف جسٹس صاحب ان کے ذریعے کیا خاموش پیغام دینا چاہتے تھے، اس پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، سووٹو کیس کی سماعت کرنے والا جو بینچ ہے وہ پہلے 9 ججز پر مشتمل تھا، جو بعد میں ٹوٹتے ٹوٹتے اب 3 ججز پر مشتمل ہے، اور شروع میں اس میں جسٹس نقوی صاحب بھی شامل تھے۔ لیکن جلد ہی جسٹس نقوی صاحب پر الزامات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ مسلم لیگ نون کے کچھ وکلاء اور رہنماؤں نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا اور ان پر الزامات یہ بھی لگائے گئے کہ ان کی بہت زیادہ پراپرٹی ہے، ان کے پاس بنائی ہے انہوں نے، اور ان کے اسلام آباد میں، لاہور میں اور گجرانوالہ میں ان کی پراپرٹیز ہیں، اور ان کی جو لا فرم ہے وہ بھی بہت منافع میں جا رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم الزام ان پر یہ تھا کہ وہ آیا آڈیو ٹیپس کی صورت میں، جس میں وہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور اس کی 3 ٹیپس آئیں، جس میں پہلی ٹیپ میں وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری محمد خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان کا کیس جسٹس مظہر نقوی صاحب کی عدالت میں لگایا جائے۔ دوسری جو ٹیپ تھی اس میں وہ اپنے سپریم کورٹ کے جو بار کے صدر ہیں عابد زبیری صاحب، ان سے بات کر رہے تھے، اور ان سے بھی یہی بات ہو رہی تھی، جس کے جواب میں عابد زبیری صاحب نے انہیں کہا کہ غلام محمود جوگر صاحب جو ہیں پولیس افیسر، ان کا بھی کیس نقوی صاحب کی عدالت میں ہے۔ اور تیسری جو آڈیو ٹیپ تھی اس میں چودھری پرویز الہی کی براہ راست گفتگو ہے نقوی صاحب کے ساتھ۔ یہ جو ٹیپس آئی ہیں ان کی وجہ سے ہی ان پر اعتراضات اٹھائے گئے، اور انہی کی وجہ سے جسٹس مظہر نقوی صاحب نے اپنے آپ کو اس 9 رکنی بینچ سے علیحدہ کر لیا۔ اب یہ تو ہو گئی ان پر الزامات کی بات۔ جہاں تک جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب نے کہا کہ وہ خاموش پیغام دینا چاہتے ہیں، تو یہ خاموش پیغام کس کے لیے تھا اور وہ کیوں دینا چاہتے تھے؟ اس کے سلسلے میں انہوں نے اپنے ریمارکس میں کہا تھا کہ ان کے جتنے بھی ججز ہیں انہیں ان پر بھرپور اعتماد ہے، اور پاکستان کی سپریم کورٹ میں اس وقت بہترین ججز موجود ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنی اوپر تنقید کا جواب نہیں دے سکتے۔ ایک اہم جو انہوں نے بات کہی خاموش پیغام والی، یہ پیغام ان لوگوں کے لیے تھا جو ویڈیوز کے ذریعے، آڈیوز کے ذریعے اور فائلوں کے ذریعے اور الزامات کے ذریعے لوگوں کو بلیک میل کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے خلاف بہت فرم اور مضبوط سٹینڈ لیا، اور انہوں نے کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہ جسٹس مظہر نقوی صاحب نے جو عدالتی روایات ہیں ان کے احترام میں خود کو اس کیس سے الگ کر لیا۔ لیکن جسٹس عمر عطیہ بندیال نے ان لوگوں کو ایک مضبوط پیغام دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت بلیک میل نہیں ہوں گے، خصوصاً ایسے موقع پر ویڈیو ٹیپس کا، آڈیو ٹیپس کا جاری ہونا اور الزامات کا لگنا، جب کوئی کسی خاص گروہ کا، کسی خاص پارٹی کا یا کسی خاص ادارے کا کوئی مقصد ہو اور وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہو، ایسے موقع پر ایسی چیزیں سامنے لانا اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا پھر ان لوگوں کو وہاں سے جو جن عہدوں پر وہ موجود ہیں وہاں سے ان کو ہٹانا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن چیف جسٹس صاحب نے یہ جو روایت جاری ہے یہ بہت اہم ہے میرے خیال میں۔ یہ مستقبل میں جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں ان کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ کوئی کسی کو ویڈیو کے ذریعے یا آڈیو کے ذریعے یا جیلی فیروں کے ذریعے بلیک میل نہیں کر سکے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں چھوڑ دی جائیں کہ کرپشن کے کیسز ہوں یا الزامات ہوں، کیا ان کی ویڈیوز آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے، اور فائلیں بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے؟ اس پر ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔